آج ویو 360 میں امریکہ میں نائب صدر کے عہدے کے لیے سینیٹر کاملا ہیرس کا نائب صدر مائک پینس سے مقابلہ ہوگا۔ ووٹر کن عوامل پر توجہ دیں گے؟ پاکستان نے کرونا وائرس پر تو قابو پایا ہے، مگر پولیو کے خلاف کامیابی کب ملے گی؟ لوگ پریشان تھے کہ بچے ہیں، ان بچوں کا کیا بنے گا، اسکول بند تھے، کالج بند تھے، سب تکلیف تھی لوگوں کو۔ ابھی تو انشاءاللہ الرحمن یہ چیز ختم ہو گئی ہے اور اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو دوبارہ سے شروع کرے۔ اور پبلک ٹرانسپورٹ میں جراثیم کا پھیلاؤ کیسے روکا جائے؟ کچھ تجاویز جنوبی افریقہ سے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارہ زمان۔ ویو 360 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امریکہ کی ایک اقلیتی خاتون نائب صدر کے عہدے کے لیے نامزد ہوئی ہے۔ سینیٹر کاملا ہیرس ایک ایسے وقت میں ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ سے یہ انتخاب لڑنے جا رہی ہیں جب ملک میں نسل پرستی کے خلاف مہم سرگرم ہے اور بلیک لائیوز میٹر کا نعرہ گونج رہا ہے۔ سینیٹر کاملا ہیرس امریکہ کی تاریخ میں صرف تیسری ایسی خاتون ہیں جو اس عہدے کے لیے نامزد ہوئی ہیں۔ ان سے پہلے 1984 میں جیرلڈین فریرو نے ڈیموکریٹک پارٹی کے ٹکٹ سے ہی وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑا اور اس کے بعد 2018 میں ریپبلکن پارٹی نے اس عہدے کے لیے سارا پیلن کو نامزد کیا۔ اب سینیٹر کاملا ہیرس کی جنوبی ایشیائی اور افریقی امریکی جڑیں انہیں منفرد تو بناتی ہیں، لیکن وائٹ ہاؤس تک پہنچنے کا ان کا راستہ آسان نہیں بناتی۔ اسی بارے میں دیکھتے ہیں آج کے شو کی پہلی رپورٹ۔ Mr. Chairman, I'd like to be recognized to ask a question. کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والی سینیٹر اور ڈیموکریٹک پارٹی کی سابقہ صدارتی امیدوار کاملا ہیرس پہلی سیاہ فام اور جنوبی ایشیائی پس منظر رکھنے والی خاتون ہیں جنہیں کسی بڑی سیاسی پارٹی نے صدارتی ٹکٹ کے لیے منتخب کیا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ان کے آبائی شہر آکلینڈ کے کچھ رہائشیوں نے اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایک سیاہ فام خاتون کے نائب صدر کے لیے تیار ہیں۔ I'm excited. I think it was a great choice. میں پرجوش ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت اچھا انتخاب تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ان میں یقینی طور پر نائب صدر اور آخرکار صدر بننے کی صلاحیت موجود ہے۔ وہ جوان ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جو بائیڈن کو کچھ ہوتا ہے وہ اقتدار سنبھال سکتی ہیں۔ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں سیاہ فام ووٹرز نے کاملا ہیرس کی حمایت کا اظہار کیا ہے، تاہم کچھ لوگ ان کی نامزدگی سے زیادہ خوش نہیں۔ No, she's not necessarily who I was hoping for. ضروری نہیں کہ میں جس کی امید کر رہا تھا یہ وہ ہے، لیکن میں ایک ایسے امیدوار کی امید میں ہوں جو حقیقت میں ملک کو متحد کر سکے، سیاہ فام کمیونٹی کے اقدار کی تائید کرتا ہو، ہمیں آگے بڑھنے میں ہماری مدد کرے۔ I think it's a little bit risky because میرے خیال میں اس میں تھوڑا سا خطرہ ہے کیونکہ وہ ایک انتہائی متنازع امیدوار ہیں، یہاں تک کہ ڈیموکریٹک پرائمری میں بھی وہ کچھ زیادہ ووٹ حاصل نہیں کر پائیں۔ یہ میری رائے ہے۔ نائب صدارتی امیدوار کے لیے نامزد کاملا ہیرس سیاہ فام امریکی ہونے کے ساتھ ساتھ بھارتی نژاد بھی ہیں۔ بھارت میں بھی ان کی نامزدگی کے حوالے سے لوگ رد عمل دے رہے ہیں۔ مجھے اس پر فخر ہے، میں خوش ہوں اور عورت ہونے کی وجہ سے یہ بہت اچھا ہے۔ ان کی والدہ چنائے سے ہیں۔ چنائے کے زیادہ تر لوگوں کو بہت خوشی ہوگی کہ ان کی کمیونٹی سے کسی کو نامزد کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کاملا ہیرس ایک محفوظ انتخاب ہیں جس سے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو آبادی کے ایک اہم حصے یعنی سیاہ فام ووٹرز کی حمایت جیتنے میں مدد ملے گی۔ اس وقت سیاہ فام نوجوانوں میں جو بائیڈن کی مقبولیت شاید اس شرح سے ذرا کم ہے جو 2016 میں ہلری کلنٹن کو سیاہ فام مرد ووٹروں میں حاصل تھی، لہٰذا ایک چیز جو کملا ہیرس انتخابی مہم میں کر رہی ہوں گی وہ اس کمیونٹی پر توجہ مرکوز کرنا ہے کہ آیا وہ ان کی حمایت ویسے ہی حاصل کر پاتی ہیں جیسے 2016 میں تھی۔ جیسے ہی جو بائیڈن نے اس نامزدگی کا اعلان کیا، اس کے چند منٹ بعد ہی صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم چلانے والوں نے یہ جوابی اشتہار جاری کیا۔ وہ شاید الزبتھ وارن اور جو بائیڈن سے زیادہ نفرت انگیز ہیں۔ وہ ہمیشہ جو بائیڈن کی بے عزتی کرتی تھی۔ کسی ایسے شخص کو چننا مشکل ہے جو آپ کا احترام نہ کرتا ہو۔ آنے والے ہفتوں میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور صدارتی امیدوار جو بائیڈن دونوں کی کیمپین ٹیمیں اپنے اپنے انداز سے امریکی عوام کے سامنے کاملا ہیرس کی تصویر پیش کریں گی۔ رابرٹ گرفن کہتے ہیں کہ امریکی سینیٹر ہونے کے باوجود آئندہ دنوں میں لوگ ان کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ جان لیں گے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ کاملا ہیرس کا مقابلہ ہوگا موجودہ امریکی نائب صدر مائک پینس سے۔
وائٹ ہاؤس میں اپنے 4 سالوں کے دوران مائک پینس نے ویسے تو بہت سے طوفانوں کا سامنا کیا ہے، جن میں صدر ٹرمپ کا مواخذہ شامل ہے، اور اس کے علاوہ گزشتہ صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات اور پھر کابینہ میں ہونے والے کئی رد و بدل بھی۔ تو ان کے تجربے اور ان کی کارکردگی کے بارے میں ماہرین کیا کہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ریاست انڈیانا کے سابق گورنر مائک پینس نے صدر ٹرمپ کے نائب صدر کا امیدوار نامزد ہونے کے اعلان کے بعد سے اب تک اپنی ٹیم کی حوصلہ افزائی کرنے والے کا کردار ادا کیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ ہے اور وہ امریکی عوام کو سمجھتے ہیں۔ نائب صدر کے عہدے کی تاریخ پر نظر رکھنے والے ایک ماہر کے مطابق مائک پینس نے صدر کے لیے ایک معاون کا کردار ادا کیا ہے۔ وہ صدر کے مشیر رہے ہیں، انہوں نے کانگریس کے ساتھ کام کیا ہے اور ایک طرح سے صدر اور کانگریس کے بیچ ایک رابطے کا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے سفارتی دورے بھی کیے ہیں۔ امریکہ میں اس سال جنوری میں وائرس کے حملے کے بعد مائک پینس نے وائٹ ہاؤس کی کورونا وائرس ٹاسک فورس کی سربراہی کی اور کبھی کبھار انتظامیہ کی متنازع پالیسیز کا دفاع بھی کیا۔ میرے خیال میں اسکولز کھولے جا سکتے ہیں، بچوں کے بیمار ہونے کا خطرہ کم ہے۔ لیکن نائب صدور کو ہمیشہ ایسے متحرک کردار نہیں ملتے رہے۔ نائب صدر کے طور پر لنڈن جانسن صدر جان کینیڈی کے مقابلے میں غیر نمایاں رہے، لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پچھلی کچھ حکومتوں کے دوران اس میں تبدیلی آئی ہے۔ نائب صدارت میں حقیقی تبدیلی میرے خیال میں کارٹر مونڈیل انتظامیہ کے دور میں شروع ہوئی، جب نائب صدر نے صدر کے لیے تمام شعبوں میں ایک مشیر اور مسائل کو حل کرنے والے کا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد کچھ معمولی رد و بدل کے ساتھ یہی طریقہ کار آنے والے صدور نے بھی جاری رکھا۔ بہت سے افراد کا ماننا ہے کہ نائب صدر ڈک چینی صدر جارج ڈبلیو بش کی خارجہ اور قومی سلامتی پالیسیز کا سب سے اہم محرک تھے۔ میرے نزدیک صدر ٹرمپ کو یہ بالکل واضح تھا کہ انہیں ڈک چینی جیسا نائب صدر نہیں چاہیے تھا۔ آپ اسے نائب صدر چنتے ہیں جسے آپ اپنی مرضی کا کام دیتے ہیں، اور صدر ٹرمپ یقیناً کوئی ایسی شخصیت نہیں چاہتے تھے جس کے ساتھ انہیں اپنا اختیار بانٹنا پڑتا۔ ایک روایتی مسیحی شخص ہونے کے ناطے مائک پینس نے صدر ٹرمپ کو مذہبی قدامت پسندوں تک پہنچنے میں بہت مدد کی ہے۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کی سخت امیگریشن پالیسی اور عدالتوں میں قدامت پسندوں کی تعیناتی کی حمایت کی ہے۔ انہوں نے روس کے معاملے پر صدر سے سخت موقف اپنایا ہے، لیکن مشکل ہی سے انہوں نے کبھی صدر ٹرمپ کی مخالفت کی ہے۔ مثلاً جب انہوں نے الاباما کے سینٹ کے رکن روئے مور کے خلاف بیان دیا تھا جن پر جنسی زیادتی کے الزامات تھے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اب تک مائک پینس نے وائٹ ہاؤس میں کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ میں انہیں کسی بھی پارٹی کے زیادہ تر نائب صدور جیسا ممتاز اور پر اثر نہیں دیکھتا۔ ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ مائک پینس نے پورٹلینڈ میں مقامی حکام کی جانب سے وفاقی سیکیورٹی فورسز کی شہر میں موجودگی سے بڑھنے والے مسائل کی شکایت پر انہیں وہاں سے ہٹانے کے لیے کردار ضرور ادا کیا ہے۔ منظر عام پر ہمیشہ اپنے باس کے ساتھ مخلص اور اکثر ان کے سائے میں کھڑے رہنے والے مائک پینس کے بارے میں واضح نہیں ہے کہ انہوں نے پردے کے پیچھے کیا اثر ڈالا ہے یا نومبر میں ہونے والے انتخابات میں وہ کیا مختلف کریں گے، جو بہت سے ماہرین کے نزدیک صدر ٹرمپ کی کارکردگی کا ایک ریفرینڈم ہوگا۔ مائک او سلیون کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ امریکی انتخابات سے متعلق دلچسپ اور اہم معلومات کے لیے آپ جب چاہیں لاگ آن کر سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ، جہاں ہم آپ کے لیے دنیا بھر سے اہم اور دلچسپ خبریں بھی لے کے آتے ہیں۔ تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔ پاکستان کورونا وائرس پہ تو قابو پانے میں کامیاب ہو رہا ہے، لیکن اس کوشش کے دوران پولیو کے خلاف مہم پس منظر میں چلی گئی۔ پاکستان اور افغانستان دنیا کے وہ آخری 2 ملک ہیں جہاں یہ وائرس اب بھی پایا جاتا ہے۔ اس سال اب تک پاکستان میں 64 کیسز کم از کم سامنے آ چکے ہیں، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران 56 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ افغانستان میں اب تک 37 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے۔ جولائی میں کچھ ماہ کے تعطل کے بعد پاکستان میں محدود پیمانے پہ پولیو ویکسین کی مہم شروع کی گئی، جس میں 7,80,000 بچوں کو ویکسین دی گئی۔
وائس آف امریکہ کی صبا شاہ خان سے بات کرتے ہوئے جنوبی ایشیا کے لیے یونیسیف کے ہیلتھ ایڈوائزر پال رٹر نے کہا ہے کہ محدود پیمانے پہ مہم چلانے سے جو فوائد حاصل ہوئے تھے اب انہیں کو ملک گیر سطح پہ پھیلانے کی کوشش کی جائے گی. پاکستان میں ابھی پولیو ویکسین کا پہلا دور ختم ہوا ہے. تقریباً 8 لاکھ بچوں کو ان علاقوں میں جہاں زیادہ خطرہ ہے پولیو کی ویکسین دی گئی، اور یہ ان انتظامات کو حتمی شکل دینے کا بھی ایک اچھا موقع تھا جو ملک بھر میں پولیو ویکسین کی مہم شروع کرنے پر کیے جائیں گے، جو اس مہینے کے آخر تک شروع ہونی ہے. اور یہ بھی کہ جب وہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گے تو وہ والدین کو کووڈ کے بارے میں بھی آگاہی دے سکیں گے تاکہ سب کو پتا ہو کہ کووڈ سے کیسے بچا جا سکتا ہے. ملکی مہم کے لیے اسے پورا کرنے کا ارادہ اور مکمل آمادگی ضروری ہے. تو آپ کے خیال میں کیا یہ چیزیں پائی جاتی ہیں؟ اور اب ایسے علاقوں میں بھی پولیو کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پہلے پولیو نہیں تھا، تو یہ کتنا اہم ہے؟ اور کیا آپ کو اس سے نمٹنے کے لیے جو سنجیدگی چاہیے وہ نظر آتی ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ پولیو پروگرام کے تمام شراکت دار اور جو بھی حکومت پاکستان کی مدد کر رہے ہیں وہ اسی طرح آمادہ ہیں جیسے حکومت پاکستان کی طرف سے نظر آ رہا ہے. اگر یہ آمادگی نہ ہوتی اور پولیو مہم شروع نہیں کی جاتی تو پولیو کے باعث مفلوج بچوں کی تعداد بڑھتی ہی جاتی. تو ہمارے خیال میں اب بہت سنجیدگی سے اسے لیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی کووڈ کو بھی سنجیدہ لیا جا رہا ہے. پاکستان کی کووڈ کے کیسز پر قابو پانے کی کوششوں کو عالمی ادارہ صحت اور دوسری عالمی تنظیموں نے سراہا ہے. اس وقت جب آپ پولیو مہم شروع کر رہے ہیں تو کیا اس فیصلے میں آپ نے کووڈ کی ٹیسٹنگ کم کیے جانے کی تنقید کو بھی مد نظر رکھا ہے؟ دنیا کے بیشتر ممالک میں تو ویسے ہی ٹیسٹنگ کے ذریعے کووڈ کیس کی تصدیق نہیں ہو پا رہی، اور پاکستان میں زمینی صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس صرف یہی ایک راستہ نہیں ہے. لہٰذا پولیو مہم دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں شامل تمام پارٹنرز نے واقعتاً تمام دستیاب معلومات کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک اہم فیصلہ ہے. شکریہ کورونا سے متاثرہ مریضوں کا، علاج کرنے والے ڈاکٹروں کا، اپنی صحت خطرے میں ڈال کر کام جاری رکھنے والے نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف کا، شکریہ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کا، فلاحی اداروں اور رضاکاروں کا، درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے والے اساتذہ کا، شکریہ حکومتی اہلکاروں کا، صحافیوں کا، اور آپ سب کا، کیونکہ ہم سب مل کر اس وبا کو ہرائیں گے. پشاور اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں ایک عرصے سے پولیو کے خلاف لڑائی جاری ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کچھ والدین نے اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ اب ایک مرتبہ پھر ان کے بچوں کو یہ ویکسین مل سکے گی. یہ میرے خیال میں 5-6 مہینے تو بند رہی، لیکن ٹی وی پہ دیکھے کہ اب شروع ہونے والا ہے. بہت اچھی بات ہے، اور لوگ جو 100% تو نہیں لیکن 98% لوگ تو اس سے خوش ہیں. یہ 2% لوگ وہ لوگ ہیں جو وہ ٹیپ لوگ ہیں جو لوگوں کو وہ کہتا ہے کہ یہ وہ ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور لوگ بہت خوش ہیں. انشاءاللہ ان کو چاہیے کہ یہ دوبارہ شروع کرے اور ہر گھر تک پہنچائے تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے معذوری سے بچ جائیں. میرے گھر میں تقریباً 3-4 بچے ہیں، اور ابھی تو شکر الحمدللہ ہمارے محلے میں تک کوئی کیس تو نہیں آیا، لیکن اندیشہ ہے کہ مطلب اگر یہ مہم جاری نہ رکھ سکا تو شاید یہ مطلب جو کیسز ہے پولیو کے یہ بڑھ جائے. ہماری امید انشاءاللہ کہ یہ دوبارہ شروع ہو جائے گا اور بچوں کو یہ پلوائے جائیں گے جو خطرے ہیں پولیو کے خطرے انشاءاللہ. یہ تو مطلب یہ مخالف ان کو پتہ نہیں ہے اس چیز کا، یہ چیز کتنا فائدہ مند ہے. جن لوگوں کو پتہ ہے وہ تو شروع سے پلواتے ہیں بچوں کو، جو یہ خطرے پلواتے ہیں. ہم بھی پلواتے ہیں، ہمارا محلہ گاؤں سارے لوگ پلواتے ہیں، کوآپریشن کرتے عملے کے ساتھ. یہ ہمارے گھر میں چھوٹے بچے تھے، 2-3 بچے ہیں، لیکن اور بھی ایسے بچے ہیں جن کا یہ حق ہے کہ معذوری سی بچ جائیں، بیماری سی بچ جائیں. تو ابھی تو یہ حالات ایسے تھے 2-3-4 مہینے جو کورونا کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف تھی، کوئی باہر نہیں نکل رہا تھا. تو اس وجہ سے یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پر دوبارہ کام شروع کر دے تاکہ ان غریب بچوں کو، ان لوگوں کو صحت میسر ہو جائے. تو خوف تو یہ تھا کہ لوگ پریشان تھے کہ بچے ہیں، ان بچوں کا کیا بنے گا.
اسکول بند تھے, کالج بند تھے, سب تکلیف تھی لوگوں کو. ابھی تو انشاءاللہ الرحمن یہ چیز ختم ہو گئی ہے, تو اس کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو دوبارہ سے شروع کرے تاکہ ان لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو جائے, یہ بچوں کو صحت اور سب سے. پاکستان میں معمول کی سرگرمیاں تو بحال ہو رہی ہیں, لیکن کرونا وائرس کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں. جراثیم کے دوبارہ پھیلاؤ کا ایک ذریعہ بن سکتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ. تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کے کچھ طریقے جنوبی افریقہ میں نکالے جا رہے ہیں, جہاں منی بسز بہت استعمال کی جاتی ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی طریقہ پاکستان میں بھی کام آ سکتا ہے. یہ عام سی منی بس ٹیکسی جنوبی افریقہ کی 70% سے زیادہ افرادی قوت کے لیے آمد و رفت کا واحد ذریعہ ہے. لیکن ماہرین صحت کو خدشہ ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کا یہ نظام مسافروں کے ایک دوسرے سے بہت قریب ہونے کی وجہ سے کرونا وائرس کا گڑھ بن سکتا ہے. جنوبی افریقہ میں ایک غیر منافع بخش تنظیم اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس ادارے کے سربراہ ایک کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ کے صدر سرل رامافوسا کے بڑے بیٹے بھی ہیں. جب ہم نے بحیثیت ملک اور ایک کاروبار کے اصرار کیا کہ چلیں اس معیشت کو کھولیں, تو سفر کی موجودہ سہولت کے مسئلے سے نمٹے بغیر ہم نے بنیادی طور پر لاک ڈاؤن سے ہونے والے تمام کامیابیوں کو ضائع کر دیا. لہذا اگر آپ ٹرانسپورٹ کے شعبے کو سنبھال لیتے ہیں اور اگر آپ اس کو مؤثر انداز میں حل کر لیتے ہیں تو واقعی ایک مصنوعی لاک ڈاؤن لگا سکتے ہیں. HIV ریسرچر اور افریقن پوٹینشل فاؤنڈیشن کی بانی اور ڈائریکٹر ڈاکٹر جینی فیفر-کوٹسی کا کہنا ہے کہ ان کی ٹیم نے اس کے لیے کئی حل نکالے ہیں, جن میں کچھ سادہ سے اور کچھ پیچیدہ طریقے بھی شامل ہیں. ہم جس نظام کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ وہی نظام ہے جو ایمبولینسوں میں استعمال ہوتا ہے, اور یہ UVC ایئر فلٹر کے تحت چلتا ہے, جو منی بسوں کے اندر موجود ہوا کو مختلف پنکھوں کی مدد سے باہر نکالتا ہے اور اس کے بعد فلٹر ہوئی ہوا کو سیکنڈز میں صاف کر کے منی بس کے اندر فراہم کرتا ہے. ان کی ٹیم ایک ایسے الارم سسٹم پر بھی غور کر رہی ہے جو مسافروں کو تازہ ہوا کی گردش کے لیے کھڑکیاں کھولنے کے بارے میں بتائے گا. اس کے علاوہ سینیٹائزنگ سٹیشنز جہاں مسافر سوار ہونے سے پہلے اپنے ہاتھ صاف کر سکیں گے, اور اس کے علاوہ سواری اور ڈرائیور کو الگ کرنے والی ایک رکاوٹ بھی. اینڈل رامافوسا کے بزنس پارٹنر بریڈ فیشر کا کہنا ہے کہ سینیٹائزنگ سٹیشن خاص طور پر بہت اہم ہے. ان کا کہنا ہے کہ منی بس ٹیکسیوں کی صفائی کے لیے حکومت کی کوششیں صرف ایک حد تک کام کر سکتی ہیں. یہ آپ کو موت کے منہ میں لے جا سکتا ہے. ٹیکسی میں ایک بند ماحول ہوتا ہے, چاہے 3 مسافر ہوں یا 10, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ ڈرائیور بیمار ہو جاتا ہے تو اعداد و شمار کے مطابق وہ ایک مہینے میں لگ بھگ 2000 افراد کو بیمار کر سکتا ہے. رامافوسا کی ٹیم کا کہنا ہے کہ نئے اقدامات سے انفیکشن کا خطرہ 80% تک کم ہو سکتا ہے. اب تک SDI تقریباً $3,40,000 کی لاگت سے 5,000 اسکول کی منی بس ٹیکسیوں اور 1,000 عام منی بس ٹیکسیوں میں یہ فلٹر سسٹم نصب کر چکی ہے. یہ تقریباً $60 فی منی بس کی لاگت ڈونرز کی دی گئی رقوم سے مکمل کی گئی ہے. یہ ہمارے جیسے غیر سائنسدانوں کے لیے ایک دریافت کا سفر رہا ہے. صرف ایک چیز ذہن میں تھی کہ لوگوں کو اکٹھا رکھا جائے. ہمیں اپنے لوگوں کو بحفاظت کام تک پہنچانا ہے اور ہمیں ان کی جانیں بچانے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر جینی کا کہنا ہے کہ یہ ٹیم اس بات پر بھی غور کر رہی ہے کہ اس ماڈل کو دوسرے افریقی ممالک تک کیسے پہنچایا جائے, جہاں ہر روز لاکھوں افراد اپنی نقل و حرکت کے لیے اسی طرح کے ٹرانسپورٹ سسٹم کا استعمال کرتے ہیں. انیتا پاول کے ساتھ اسد اللہ خالد, وائس آف امریکہ. منہ پہ ماسک کرونا وائرس کے خلاف ایک ڈھال ہے, لیکن اس سے ان لوگوں کے لیے بہت مشکل پیدا ہوتی ہے جو قوت سماعت سے محروم ہیں اور سامنے والے کے ہونٹوں کی جنبش کو دیکھ کے اس کی بات کو سمجھتے ہیں. ماہرین نے اس کا حل بھی نکال لیا ہے. برینڈا شارٹس کارنیل یونیورسٹی میں اشاروں کی زبان کے پروگرام کی سربراہ ہیں. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وبا کے بعد چہرے کے ماسکس ان کے لیے اتنے مسائل پیدا کریں گے. پیدائشی طور پر سماعت اور گویائی سے محروم برینڈا کو احساس ہوا کہ ان کے لیے ماسک پہنے لوگوں سے بات چیت تقریباً ناممکن تھی. امریکہ بھر میں 4 کروڑ 80 لاکھ سے زائد افراد سماعت کی مکمل یا جزوی محرومی کے مسئلے سے متاثر ہیں. بولے بغیر بھی آپ چہرے کے تاثرات اور حرکات سے بات سمجھ سکتے ہیں, لیکن چہرے کے ماسک نے ایسے لوگوں سے گفتگو کا یہ واحد سہارا چھین لیا جو اشاروں کی زبان نہیں جانتے. قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے اس صورتحال نے معمول کی خرید و فروخت کو بھی مشکل کر دیا ہے. مثال کے طور پر فارماسسٹ کا پورا چہرہ ماسک سے چھپا ہوتا ہے.
ایسی رکاوٹیں دور کرنے کے حوالے سے میں دکانداروں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی آپ کی بات نہیں سن پا رہا تو آپ کوئی اور راستہ ڈھونڈیں، برداشت کا مظاہرہ کریں اور سوچیں کہ یہ شخص کیوں کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہا۔ این میکنتوش یونیورسٹی آف میریلینڈ کے گلوبل کیمپس میں پروفیسر ہیں۔ وہ پیدائشی طور پر قوت سماعت سے محروم ہیں۔ انہوں نے ایسا خاص شفاف ماسک تیار کیا ہے جس سے آپ سامنے والے شخص کا چہرہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ FDA سے منظور ہونے والا یہ اپنی طرز کا پہلا ماسک ہے۔ انہیں یہ خیال برسوں پہلے اس وقت ذہن میں آیا تھا جب ان کا ایک آپریشن ہوا تھا۔ مجھے نرسوں، ڈاکٹروں اور حتیٰ کہ اپنے شوہر کے ہونٹوں کی جنبش دکھائی نہیں دے رہی تھی کیونکہ وہ ماسک سمیت سر سے پاؤں تک ہسپتال کے خصوصی لباس پہنے ہوئے تھے۔ یہ شفاف حصہ ہونٹوں کی حرکت اور جذبات کے اتار چڑھاؤ کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے۔ ان ماسکس کو تو بہت پہلے ہسپتالوں میں زیر استعمال ہونا چاہیے تھا تاکہ سماعت سے محروم افراد ڈاکٹروں کی بات سمجھ سکیں، لیکن اس حالیہ صورتحال نے مزید مشکلات پیدا کی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں قدم رکھنے والا بچہ ان ماسک کی وجہ سے اپنے آس پاس موجود انسانوں کی مسکراہٹ نہ دیکھ پائے، تو ایسے میں وہ کیسے آپ کے ساتھ مانوس ہوگا؟ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا بھر میں 5% لوگ قوت سماعت کے مختلف نقائص کا شکار ہیں جنہیں اس ماسک سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ میسکم ماسکالکوف کے ساتھ سادیہ زبرانجھا، وائس آف امریکہ۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق اگلے 25 سالوں کے دوران دنیا کی تقریباً 50% آبادی ایسے علاقوں میں رہ رہی ہوگی جہاں پانی کی کمی کا سامنا ہوگا۔ بہت سی مختلف کمپنیز پانی کے متبادل ذرائع تلاش کرنے پہ کام کر رہی ہیں اور ان میں سے کچھ اب صرف زمین میں ہی نہیں، ہوا میں بھی دیکھ رہی ہیں۔ یہ کوئی عام واٹر کولر نہیں ہے، اس میں موجود پانی ہوا سے آتا ہے۔ کارتک وینکٹسن کی شدید خواہش ہے کہ ایسا کولر بھارت میں ان کے والدین کے پاس ہو۔ میں جب بھی بھارت جاتا ہوں تو وہاں میں ڈسانی برانڈ کا بوتل والا پانی پیتا ہوں، کیونکہ اگر نل کا پانی پیوں تو میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ پینے کے صاف پانی تک رسائی ایک بڑھتا ہوا عالمی مسئلہ ہے۔ متعدد کمپنیز نے ایسی ٹیکنالوجی تیار کی ہے جو ہوا میں موجود نمی کو پینے کے پانی میں تبدیل کرتی ہے۔ واٹر جین کی ٹیکنالوجی پہلے تو ہوا کو دھول اور گندگی سے پاک کرتی ہے، اس کے بعد ہوا کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے جب تک کہ وہ پانی کے قطروں میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اس پانی کو مزید فلٹرز اور الٹرا وائلٹ روشنی والے لیمپ سے گزارا جاتا ہے تاکہ یہ جرثوموں سے پوری طرح پاک ہو جائے۔ ان نسبتاً بڑی مشین سے سیرا لیون، ویتنام اور امریکہ میں بھی سمندری طوفانوں جیسی قدرتی آفات کے دوران پینے کا صاف پانی مہیا کرنے میں مدد لی جا چکی ہے۔ گھر یا دفاتر کے لیے جینی نامی یہ چھوٹی مشین اگر ہوا میں نمی موجود ہو تو ایک دن میں اوسطاً 30 لیٹر پانی کشید کر سکتی ہے۔ ہمیں تقریباً 30% نمی چاہیے تاکہ یہ کام کر سکے۔ جب نمی تقریباً 50% ہو تو پھر یہ بہترین کام کرتی ہے۔ ایٹماسفیرک واٹر سولوشنز نامی کمپنی کا ایکوا بوائے نامی سسٹم بھی ہوا میں زیادہ نمی کی موجودگی میں بہتر کام کرتا ہے۔ یہ بھی ہوا کو صاف کر کے پینے کا پانی پیدا کرتا اور کمرے میں نمی کو کم کرتا ہے۔ امریکہ میں قائم زیرو میس واٹر نامی کمپنی کم نمی والے علاقوں میں بھی ان ہائیڈرو پینلز کو استعمال کرتے ہوئے سورج کی روشنی اور ہوا سے پانی بناتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی شمسی توانائی کی مدد سے ان ہائیڈرو پینلز میں ٹھنڈک بڑھاتی ہے تاکہ عملے تکثیف سے پانی بن سکے۔ ان مختلف مصنوعات کی قیمت $2000 سے اوپر ہے، جو کہ شاید دنیا کے بہت سے علاقوں میں گھرانوں کے لیے کچھ زیادہ ہو۔ بھارت اور افریقہ میں یہ قیمتیں ذرا زیادہ ہیں، اس لیے شاید یہ وہاں کام نہ کرے، تاہم اگر قیمت مناسب ہوئی تو پھر یقیناً ان کی فروخت کا امکان بہت زیادہ ہے۔ ہوا سے پانی پیدا کرنا ایک ایسا طریقہ ہے جس سے انسان کی ایک بڑی بنیادی ضرورت کا حل نکالا جا سکتا ہے۔ الزبتھ لی کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ یہاں پہ آج کا ویو 360 ہوتا ہے ختم۔ ہم سے کنیکٹڈ رہنے کے لیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ آئیے اور اس کے علاوہ انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی ہمیں فالو کرنا نہ بھولیے۔ سارے زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔